السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اکثر علماء اہل حدیث احادیث مبارک پڑھتے ہیں صلو کما رأیتمونی اصلی۔ اس کا معنی ہے صلو، نماز پڑھو۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا صلو، نماز پڑھو، یہ حکم ہے۔ صلو کما رأیتمونی، رویت سے مراد ہے آنکھ کی رویت۔ آنکھ کی رویت جو ہے نہ صحابیات نے دیکھا نہ ہم نے دیکھا، صرف صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے دیکھا، خلفائے راشدین نے بھی دیکھا، باقی تمام صحابہ نے دیکھا۔ صلو کما رأیتمونی اصلی، جیسے میں نماز پڑھتا ہوں ویسے نماز پڑھو جیسے مجھے پڑھتے دیکھا۔ تو یہاں صرف بات ہے نماز پڑھنے کی اور جیسے مجھے پڑھتے دیکھا۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے نبی اکرم صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو پڑھتے دیکھا، ہم نے نہیں دیکھا۔ تو ہم صحابہ کرام سے پوچھیں گے اور خلفائے راشدین سے پوچھیں گے کیسے نماز پڑھنی چاہیے۔ تو یہاں پہ نماز جو ہے اس میں بالکل واضح نہیں ہے کہ نماز ایسے پڑھنی چاہیے، عورت کو ایسے پڑھنی چاہیے، مرد کو ایسے پڑھنی چاہیے۔ یہاں پھر تفصیل جو ہے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین نے بیان فرمائی ہے، علماء دیوبند فرماتے ہیں۔ تو ہمیں دیکھنا ہوگا کہ صلو کما رأیتمونی اصلی، اس کی تشریح صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین نے کیسے بیان فرمائی۔ علماء دیوبند حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کے حوالہ سے احادیث مبارکہ پیش کرتے ہیں کہ انہوں نے عورت کا نماز کا طریقہ علیحدہ بتایا، مرد کا علیحدہ بتایا۔ تو علماء اہل حدیث کی عوام نہیں مانتی، اہل حدیث علماء بھی نہیں مانتے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے کلمہ پڑھا نبی کا اور ہم بات مانے صحابہ کی۔ تو خلفائے راشدین کی بھی حدیث ہے، علماء اہل حدیث کو بھی پتہ ہے کہ علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین عضوا علیہا بالنواجذ۔ تو خلفائے راشدین میں سے اگرچہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا ہے کہ عورت جو ہے رکوع جو ہے ہلکی کمر نیچے کرے اور جو مرد ہے وہ مکمل جھک جائے، عورت جو ہے سجدہ سمٹ کر کرے اور مرد جو ہے کھلا ہو کر واضح ہو کر بغلیں کھلی رکھ کر اور اچھی طرح کھلا اور واضح ہو کر سجدہ دے۔ تو مرد اور عورت کی نماز میں فرق صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے بتایا ہے۔ ہمیں بھی فکر کرنی چاہیے کہ ہم بھی ویسی نماز پڑھیں جیسے صحابہ کو دیکھا اور جیسے صحابہ نے بتایا۔ تو پھر بات آ جاتی ہے کہ جی یہ کہاں کی بات ہے کہ علماء دیوبند نے بتایا، علماء اہل حدیث کو پتہ نہیں۔ تو پھر میں یہی کہوں گا کہ عوام الناس کو کہ علماء کے ساتھ وابستہ رہیں، علماء سے پوچھیں، آپ کو جس کی بات اچھی لگتی ہے حدیث کے موافق ہے لے لیں، اور جو سجدہ جو ہے ٹانگیں چوڑی کر کے اور جیسے مرد کوڑا ہو کر ویسے سجدہ کرتا ہے، جو علماء دیوبند کی بات نہیں مانتے وہ اسی طرح سجدہ کریں۔ جو کہتے ہیں کہ ہماری عورتیں ویسے سجدہ کریں جیسے حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم نے بتائی ہیں، تو اگرچہ اس طرح کرنا چاہے تو اسی طرح کرے۔ میں تو یہی سمجھتا ہوں کہ اگرچہ نماز میں باقی کوئی فرق نہیں، یہ الزامی جو ہے جوابات جو علماء دیوبند میرے استاد محترم لگایا کرتے ہیں کہ اگر نماز میں فرق نہیں تو پھر عورت کو عمامہ پہناؤ، پھر اقامت بھی کہلاؤ، اذان بھی کہلاؤ۔ حضرت
معذرت کے ساتھ میں آپ کا اگرچہ شاگرد ہوں، میں دو زانو ہو کر آپ میری کھٹی پہ دو چنڈا مار لیں، لیکن میں تو اس بات کو نہیں مانوں گا کہ یہ نماز کے ارکان ہی نہیں۔ آپ نے ٹھیک ہے پھکی دی ہے، لیکن یہ پھکی بجائے پیٹ کا ہاضمہ ٹھیک کرنے کے بد ہضمی جو کر سکتی ہے، ٹھیک نہیں کر سکتی۔ میں معذرت کے ساتھ کہوں گا، پھر میں آپ کے سامنے جھکا ہوا ہوں، میں شاگرد ہوں آپ کا، میں نے آپ کی نمک کھائی ہے، مراد میں نے علم جیسی میراث کی آپ سے نمک کھائی ہے، میں نے آپ سے ہی سیکھا ہے، باقی علماء بھی میرے سروں کا تاج ہیں، تو اسی لیے اگرچہ یہ نماز کا رکن ہے تو پھر تو کرنا چاہیے، یہ نماز کا رکن ہے ہی نہیں۔ اور آپ نے یہ بھی فرماتے ہیں کہ اگرچہ مرد اور عورت کی نماز میں فرق نہیں، تو پھر عورت جو ہے وہ ٹخنے سے اوپر کرے شلوار، تو یہ تو جدا جدا مسئلے ہیں، یہ تو نماز کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں۔ یہ تو واضح احادیث مبارکہ ہیں، اس کے حوالہ سے حضرت میں پھر آپ سے دستبردہ معافی طلب کرتا ہوں اور معذرت کرتا ہوں کہ یہ تو واضح احادیث ہیں کہ مرد شلوار ٹخنے سے اوپر رکھے، عورت جو ہے ٹخنے سے نیچے رکھے، تو یہ تو واضح ہے۔ اور مرد اور عورت جو ہے اذان اقامت یہ بھی واضح ہے، مردوں نے اذانیں دی ہیں، عورتوں نے صحابیات نے نہیں دی، تو اسی لیے یہاں بھی واضح ہے کہ مرد اور عورت جو ہے اذان اور اقامت نہیں کہہ سکتا، کیونکہ اذان میں آواز سطر ہے، علماء دیوبند فرماتے ہیں، تو اسی لیے یہ تو الزام نہیں بنتا۔ باقی آپ کی بات ٹھیک ہے، میں نے مان لیا، میں نے اپنی قبر میں جانا ہے، میں کس کو منواؤں، کسی کو نہیں منوا سکتا، تو میں تو مانتا ہوں کہ سجدہ جو ہے عورت سمٹ کر کریں، مرد جو ہے وہ بازو کھول کر، اور جیسے کھلا واضح چوڑا ہو کر جیسے کرتا ہے مرد وہ کرنا چاہیے، ران سے بازو ہٹا کر، کوہنیاں ہٹا کر، اور پیر جو ہیں وہ تلوے پیر کے وہ دبا کر، ٹانگوں کو بالکل کھلا چوڑا رکھ کے، جیسے مردوں کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے۔ تو کسی کو منوانے کا نہیں ہے، تو بات سمجھ آ جائے، اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔